اجدائے جماعتی الاول شریف کا تیسرا جمعۃ المبارک یقیناً برکتہ والا، عظمتہ والا، شانہ والا ہے۔ اس جمعۃ المبارک کے خطبے کا عنوان ہے جڑا او قرآن کریم فرقان حمید اللہ جل والا شانہ و امن والہ دلار ہے بے عیب کتاب دے وچوں 17ویں پارے دے وچوں آیت کریمہ عنوان بڑھایا ہے، اور آج تک جڑا عنوان ہے، موضوع ہے، وہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام دے امتحان دا تذکرہ۔ سبحان اللہ، کچھ بولو سبحان اللہ۔ سامعین محترم، رب کریم نے ہر ایک نبی نو بڑیاں عظمتاں تے شاناں عطا فرمائیاں، ہر ایک پیغمبر، ہر ایک رسول نو بڑیاں عظمتاں تے شاناں بڑے مرتبے عطا کیتے۔ محترم سامعین کرام، خلاق اعظم نے اگرچہ تینوں تے مینوں پیدا کیتا تے اللہ کریم نے ہر انسان نو ایویں نہیں کیتا، بلکہ ہر انسان دے وچ کوئی نہ کوئی خوبی مرتبہ ضرور رکھیا ہے۔ یہ تیری میری گل ہے، جڑے اللہ دے محبوب ہومن، جڑے اللہ دے مقرب ہومن، جڑے اللہ دے پسندیدہ ہومن اور مقام نبوت بھی رکھتے ہومن، یقیناً پھر انہاں دا مقام کائنات دے وچ سب تو بڑا البرا ہے۔ سامعین محترم، دعا ہے کہ رب العزت حسنین، کریمین، طیبین، طاہرین، نیرین، منورین، منیرین دا صدقہ مینوں حق بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، تانوں مینوں مل کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، رب کائنات نے تینوں تے مینوں پیدا کیتا، ہر انسان نو پیدا کیتا، ہر چیز نو پیدا کیتا۔ خلاق اعظم پیدا کرن والا ہے، کوئی خلقن والا ہے، کوئی پیدا کرن والا ہے، کوئی بڑھاون والا ہے، کوئی دنیا تے بھیجن والا ہے۔ ساریاں خلقت دیا طاقتاں رب کائنات کل نے، اس واسطے اللہ کریم نے زمینی آسمانی مخلوق کوئی بھی ہے، ہر چیز کو اس عرش کے مالک نے پیدا کیتا ہے، عرش کے رحمان نے پیدا کیتا ہے۔ رب کریم نے اگر چاہتے ہیں تو میں نے پیدا کیتا، پھر جناب عالی تیرے تے میرے اندر بھی کوئی نہ کوئی جز خوبیاں نے رکھے نہیں، اور اگر چاہ کوئی چیز پیدا کی رب کائنات نے، چاہے کوئی بھی مخلوق ہے، اللہ نے کسے مخلوق نو، کسے چیز نو بغیر وجہ نے پیدا نہیں کیتا، کوئی نہ کوئی اللہ نے اس دے وچ خوبیاں جز عادات ضرور رکھے ہوئے۔ سامعین محترم، اس کائنات دے وچ سب تو اعلیٰ ترین مخلوقات دے وچ اللہ دی جتنی بھی مخلوق ہے، کوئی بھی مخلوق ہے، سب تو اعلیٰ ترین جڑی جماعت ہے وہ انبیاء کرام دی جماعت ہے۔ آج انبیاء کرام دے وچوں حضرت ایوب علیہ السلام نبی دا تذکرہ کرن لگے ہاں۔ دعا ہے کہ اللہ مینوں حق بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، تانوں تے مینوں اللہ کریم انہاں دی زندگی دے حالات و واقعات سن کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم دے وچ، ارشاد فرما رہا ہے کہ فَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ فَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ فَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسماعِيلَ۔ جس طرح اللہ کریم نے باقی انبیاء کا تذکرہ کیتا ہے، اللہ کریم نے اس ایویں اپنے محبوب، اپنے مقرب، اپنے پیارے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیتا ہے۔ فرمایا کہ فَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، فرمایا کہ اے میرے حبیب، میرے ایوب کا تذکرہ کرو۔ اے میرے محبوب، اے میرے کریم آقا، میرے ایوب کا تذکرہ کرو۔ اللہ کریم نے اپنے پیارے آخر الزمان نبی نو، تیرے میرے لجپال نبی نو حکم فرمایا کہ فَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اے میرے محبوب تسا میرے ایوب کا تذکرہ کرو۔ اللہ کریم نے حبیب نے عرض کی تھی، مولا کریم تیرے ایوب کا تذکرہ میں کیوں کرا، اس کی وجہ کی ہے، اس کی وجہ کی ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب یہ دیکھنا، تو میرا محبوب ہے، وہ ایوب ہے، درمیان میں میں ہاں، میرا حکم ہے کہ تیرے لب ہلن،
اور اس انہاں لباں دے اوتے میرے ایوب دا تذکرہ ہوئے. مولا کریم میں تذکرہ تے کر دے وگا تیرا حکم جو ہویا پر کرنا کس واسطے ہے. اللہ کریم نے جس ویلے سنیا کہ میرا محبوب سوال کیا کرتا ہے کہ تذکرہ کس واسطے کرنا ہے, اللہ کریم نے فرمایا کہ محبوب جس ویلے میں آدم تو لے کے عیسیٰ تک انبیاء اور رسول بھیجے کہ ہر نبی آیا باری باری تیرا پیغام پہنچاتا رہا, باری باری لوگوں کو آخدا رہا کہ دیکھو لوگو اسا ضرور آیا پر آخر الزمان نبی آمن والا ہے, آخر وچ آمن والا آخر الزمان نبی ہے. سبحان اللہ. اللہ کریم فرما رہا ہے کہ وَذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب, اے میرے حبیب میرے ایوب دا تذکرہ کرو, انہوں یاد کرو, ذکر کرو. ادا کائنات دے وچ اس چیز دا ذکر کرایا جاتا ہے. دل پر میں تو آکھا جناب علی یاد کرو 1 سال پہلے آپ ملے سے, یاد ہو چیز کروائی جاتی ہمیشہ جڑی پہلے گزر چکی ہوئے, جڑی پہلے موجود ہوئے. اللہ کریم نے اپنے حبیب نو یاد کرا کے دس دیا ہے. اس ویلے اپنے محبوب کو ایک گل یاد کرا دیا کہ محبوب جس ویلے میرا ایوب سی تو اس تو بھی پہلے موجود سی, اس تو بھی پہلے موجود سی, لہذا میرے ایوب دا تذکرہ کرو. مطلب کی ہن تو صاحب کہ اگر اللہ نے اس کام اس طرح ہی فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کرو, تے اگر ایوب پہلے سی یا آخر الزمان نبی پہلے سی, حضرت ایوب علیہ السلام پہلے سی اس واسطے اللہ نے نام یاد کرایا. لیکن اللہ نے یہ بھی تے فرمایا کہ اے میرے محبوب جس ویلے انبیاء باری باری آندے رہے آ کے تیرا ہی تذکرہ کرتے رہے, تیرا ہی اعلان کرتے رہے. میں نے تو دسو جس بندے کا تذکرہ کیتا جاوے, اگر محفل آپ سجائیے, محفل سجا کے اس وچ خصوصی خطاب کسی بھی عالم دین نہ رکھیے کہ جناب علی جڑا نقیب محفل ہوئے گا انہیں باری باری پہلے تلاوت والے کو موقع دینا, پھر نعت والے کو موقع دینا, پھر ایک خطیب گزرے گا, پھر دوسرا, پھر ہر خطیب آکھے گا جی میں تے استقبالیہ خطبہ کر رہی ہوں لیکن میرے تو بعد خطیب آمن والا ہے, پھر وہ آ کے آکھے گا جی میرا استقبالیہ خطبہ میرے تو بعد خطیب آمن والا ہے. مطلب یہ ہو یا خطیب پہلے ہوتا ہے تے وہ آ کے دستے نے کہ خطیب ہے لیکن اجے آمن والا ہے, اجے آمن والا ہے. ہر نبی آیا باری باری آیا, انہوں نے آکھیا کہ اسی آیا استقبالیہ خطبے واسطے, لیکن خصوصی خطاب اللہ کے حبیب دا ہونے والا ہے, اللہ کے حبیب نے آنا ہے. اور دسو کہ اگر اللہ کے حبیب پہلے نہ ہوندے من بعد اسمہ احمد, حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر زمان نبی دا نام کیوں لے کے میں نے قرآن دے وچ آخر زمان نبی دا نام جو لیا پتہ چلیا قرآن گواہے کہ تیرے میرے لجپال نبی اول بھی ہے تے آخر بھی ہے, اول بھی ہے تے آخر بھی ہے. مطلب یہ ہویا کہ نور مصطفیٰ سب تو پہلے سی لیکن بیست یعنی کہ بھیجیا گیا وہ آخر دے وچ اللہ نے اپنے محبوب دا نور پیدا فرما کے پھر پوری کائنات کو پیدا کیتا اور فرمایا کہ میرے محبوب ایک کائنات جو جڑی ہے, کائنات جو پیدا کیتی ہے محبوب تیرے نور دے صدقے دے نال پیدا کیتی ہے. کچھ بولو سبحان اللہ. آؤ جناب علی خالق کائنات نے اپنے حبیب نو جناب علی حکم فرما رہا ہے وَذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب. سبحان اللہ. فرما رہا ہے کہ میرے ایوب دا تذکرہ کرو, میرے ایوب دا ذکر کرو, یاد کرو میرے ایوب نو. مولا کس واسطے اللہ کریم نے فرمایا ہے جیڑا بھی نبی آیا ہے انہیں آگے اعلان وحدانیت دا کیتا ہے, الوہیت دا کیتا ہے, اللہ دی خدائی دا کیتا ہے کہ اللہ ایک وحدہ لا شریک کے رب تعالیٰ دی رزاقیت دا اعلان کیتا ہے. آگے دسیا کہ وہی پالن والا رب کائنات نے اپنے حبیب نو ایک گل فرمائی ہے کہ میرے حبیب حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کرو اس واسطے کہ انہیں عبادت میری کیتی ہے لیکن تلاوت تیری کیتی ہے. اس وقت آگے ایوب علیہ السلام نے جناب عالی اقرار تے میرا کیتا ہے, انتظار تیرا کیتا ہے. اے ایوب علیہ السلام نے عبادت میری کیتی ہے لیکن محبت تے مودت تیرے نال کیتی ہے. اے میرے محبوب اس واسطے تو
ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کرو. اللہ کریم نے حضرت ایوب علیہ السلام نے تذکرے دا اپنے یار نو اپنے محبوب نو حکم فرما رہا ہے. اللہ کریم دے حبیب نے پھر ذکر کیتا ہے قرآن جو نازل ہویا ہے. اللہ کریم نے میرے تے میرے لجپال نبی دے سینہ اقدس دے اوتے قرآن نازل فرمایا تے فرمایا وذکر عبدنا ایوب. سینہ مصطفیٰ دے اوتے جس ویلے قرآن اتری آئے اللہ دا حبیب بھی پکار اٹھی آئے کہ اے لوگوں مینوں بھی حکم ہویا ہے ایوب دا تذکرہ کرنے دا. قیامت تک واسطے جڑا قرآن دی تلاوت کرے گا اللہ دے ایوب دا تذکرہ ہوندا رہے گا. اللہ دے ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا رہے گا. اللہ کریم نے تذکرہ کرایا جو ہے کیوں کرایا ہے؟ اس سے واسطے کرایا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام جناب علی اللہ کریم نے انہوں بڑی عظمتاں تے شاناں عطا کیتیاں نے تاکہ وہ حضرت ایوب علیہ السلام سخاوت رکھن والے نے. وہ جناب علی سیرت تے صورت رکھن والے نے. وہ جناب علی احوال کے اذکار کرن والے نے جنہاں دا تذکرہ قرآن دے وچ اللہ کریم نے قرآن دے ذریعے بیان فرمایا ہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام دے کو 5000 اونٹ 5000 گائے 5000 بکری ایک روایت کے مطابق 40000 بھیڑ تے بکریاں نے. جناب علی آپ کی کرتے نے ہر روز جناب علی زمین دے ہوتے آپ سیر کرتے نے دیکھتے نے کیڑا غریب ہے کیڑا مفلس ہے کیڑا نادار ہے کیڑا جناب علی یتیم تے مسکین ہے. حضرت ایوب علیہ السلام جناب علی جس ویلے زمین دا چکر لگاندے نے ویکھدے نے جڑا غریب نظر آندا ہے اودی غریبی دور کردے نے. جڑا مفلس نظر آندا ہے اودی مفلسی دور کردے نے. جڑا نادار نظر آندا ہے اودی طرف بھی جاندے نے. وہ جڑا بیمار نظر آندا ہے چاہ کے اپنے ہاتھاں دے نال اودی مرہم تے پٹی کردے نے. جڑا جناب علی کوئی ایسا نظر آندا ہے جدے گھر دے وچ راشن نہیں ہے آپ وہ دے گھر دے وچ خود راشن پہنچا کے آندے نے. دودھ دے ڈول بھر کے جناب علی گھر پہنچا آندے نے. حتیٰ کہ جناب علی جا کے کہندے نے مینوں دسو کسے دے کپڑے پاؤن والے نہ آون مینوں دسو میں کپڑے لے کے آواں تانوں کپڑے دیواں. آپ اس کو کپڑے بھی عطا کرتے رہنے. حتیٰ کہ آپ نے معمول چلتا رہا ہے. ایک دن شیطان لعین مردود اللہ دی بارگاہ وچ کہتا ہے اللہ تیرا ایوب ہے جڑا تیری عبادت بھی کرتا ہے تیری ریاضت بھی کرتا ہے اللہ بھی کرتا ہے سر بھی جھکاتا ہے سخاوت بھی کرتا ہے عبادت بھی کرتا ہے سجدے بھی کرتا ہے لوگوں دی دیکھ بھال بھی کرتا ہے غریبوں دی غریبی بھی دور کرتا ہے بیماروں دی بیمار پرسی بھی کرتا ہے ناداروں دی طرف بھی جاتا ہے غرباء و مساکین دی دیکھ بھال بھی کرتا ہے. پر یا اللہ تے اس واسطے کرتا ہے کہ تو انہوں مالدار بنائے اس واسطے تیری عبادت بھی کرتا ہے لوگوں دی دیکھ بھال بھی کرتا ہے. اللہ کریم نے فرمایا او لینا مردودا مینوں پتہ ہے میرا یار مخلص ہے میرا یار خاص ہے میرا یار خالص ہے عبادت بھی خالص کرتا ہے یہ تے مال بنا نہیں کر مال دے پیچھے نہیں کرتا. تو نے مینوں کہہ رہا ہے میرے یار دے خلاف بھڑکا رہا ہے لہذا سن لے میرا یار بڑی عظمت والا ہے چونکہ کائنات وچ میں جنہاں نوں پیدا کیتا ہے ہر انسان نوں پیدا کیتا ہے تے او دا مقصد صرف اور صرف یہی رکھیا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ کریم فرما رہا ہے لوگوں اللہ دی عبادت کرو چونکہ اللہ نے تانوں پیدا اس واسطے کیتا ہے صرف تانوں ہی حکم نہیں فرما رہا بلکہ فرما رہا ہے من قبلکم تانے تو پہلے جڑے لوگ سی انہاں نوں بھی یہی حکم کیتا گیا سی یا اللہ پر عبادت کریے تے کس واسطے کریے. اللہ کریم فرما رہا ہے لعلکم تتقون تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ تاکہ تسی متقی تے پرہیزگار بن جاؤ. یا اللہ متقی
بڑھ جائیے تو پھر کی ہوئے گا؟ اللہ کریم فرما رہا ہے متقین ہوتا ہے عزت والا. یا اللہ عزت والا کون ہوتا ہے؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. عزت والا کوئی ہوتا ہے جڑا اللہ تو ڈرن والا ہوتا ہے, جڑا خوف خدا سینے وچ رکھتا ہے. اللہ کریم فرما رہا ہے اس واسطے لعلکم تتقون, تاکہ تسی بھی متقی بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ, رب کائنات کو ڈرن والے بن جاؤ. اس واسطے دستور دنیا بھی ہے جدو بندہ کسے کے جھک جاتا ہے, جدو بندہ کسے بندے دے کے سر جھکا لیتا ہے, وہ دا خوف اپنے آپ آ جاتا ہے. وہ جدو بندہ اپنے سر رب کائنات دی بارگاہ جھکاوے پھر اللہ دا خوف بھی آ جاتا ہے. اللہ دا خوف بھی آ جاتا ہے. دستور دنیا ہے کوئی پیسے والا, کوئی بہت بڑا امیر ہوئے, کوٹھی بنگلے والا, تے او دے نال دا ہمسایہ غریب ہوئے, تے قسمت دے نال ایک دن سر جھکا لوے نا او دے اگے, او دے ڈر پچھوں, تے جدو ایک دن سر جھکا لیا تے پھر زندگی بھر دا ڈر ہی ختم نہیں ہوندا. لہذا اللہ کریم نے فرمایا تسی میری عبادت کرو, جدو سر جھکاؤ گے پھر تانوں صرف اور صرف اس خدا دا ہی ڈر رہ جاوے. کچھ بولو سبحان اللہ. اللہ تو ڈرن والے او بولے سبحان اللہ. اور جناب علی اللہ کریم نے اس واسطے آسان ہوئی حکم فرمایا ہے جس ویلے شیطان نے اللہ دی بارگاہ وچ گل کیتی ہے, اللہ کریم نے فرمایا او شیطان و مردود آ دیکھ میرا حبیب ہے, میرا محبوب ہے, میرا مقرب ہے, حضرت ایوب علیہ السلام میرا پیارا ہے, وہ تے میرا پسندیدہ بندہ ہے, مال پیچھے میری عبادت نہیں کرتا بلکہ خالص خالص میری عبادت کرتا ہو کے عبادت کرتا ہے. اللہ کریم نے جناب علی جس ویلے گل کیتی ہے شیطان نے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی ہے مولا مینوں تے لگدا ہے مال پیچھے تیری عبادت کردا ہے. اللہ کریم نے اپنے یار نو حضرت ایوب علیہ السلام نو مخاطب کیتا ہے, فرمایا کہ او میرے یار, او میرے دوست, میرے حبیب, او میرے مقرب, میں تینوں مال دیتا ہے جتنا بھی مال ہے, جتنی جائیداد ہے, جتنا پیسہ ہے. آج کل تے جڑے کول 2-4 ہزار آ جاوے وہ مسجد چھوڑ دیتا ہے, اپنے آپ کو بڑے تکبر والا کہتا ہے, بڑے غرور والا کہتا ہے, آندا مسجد میں چھوٹے لوگ جاتے ہیں. لیکن اتنی مال ہونے کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ دی عبادت نہیں چھوڑی بلکہ جی بھر کے عبادت کرتے ہیں, جی بھر کے عبادت کرتے رہنے تے اللہ دی بارگاہ وچ یہی کچھ پکارتے رہنے. رحمت دا دریا الہی اے ہر دم وگدا تیرا, او جے کہ قدرہ بخشے مینوں او کم بڑھ جانا میں. اللہ کریم نے جناب علی جس ویلے حضرت ایوب علیہ السلام نے مخاطب کیتا ہے, آکھیا ہے میرے ایوب ہن تیار ہو جا, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ. سبحان اللہ. اللہ کریم نے خود فرمایا تیرے تے میرے واسطے بھی یہی اعلان ہے. اللہ کریم فرمانا جنہوں اسی پسند کر لینے ہاں پھر اسا انہوں آزماتے ہاں, کدی نقصان دے کہ کدی جانی کدی مالی, کدی مال ختم ہوتا ہے, کدی جانا چلیاں جاندیاں نے, کدی بیماری آ جاتی ہے, کدی دکھ آ جاتا ہے, کدی کوئی نقصان آ جاتا ہے. پھر اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے جڑا دکھ دے وچ بھی اللہ دا شکر ادا کردا ہے, کون ہے جڑا مصیبت دے ویلے بھی اللہ نو یاد کردا ہے. جس ویلے بندے دے گھر فوتگی ہو جاوے کسے گھر دے اندر, او بندے نماز چھڈ دیندے نے جی تانوں نہیں پتہ سارے گھر تے فوتگی ہو گئی ہے, یار فوتگی ہوئی ہے اے تے اللہ کریم دا نظام ہے, قدرت دا نظام ہے, جڑا آیا ہے انہیں جانا ہے. تو
تے اللہ دی عبادت نہ چھوڑ جڑا چلا گیا ہے او تے تینوں ہی پیغام دے کے جا رہا ہے اج میں جا رہی ہوں تو بھی میرے پیچھے آویں گا لہذا سوچ کے آنا قبر بڑی اوکھی ہے اس واسطے تے جناب علی اللہ کریم نے حضرت ایوب علیہ السلام نے مخاطب کیتا ہے آکھیا میرے دوست ہن میں تیری آزمائش کرنی آکھیا یا اللہ اے جان بھی تیری ہے مال بھی تیرا ہے جو آزمائش کرنی نے جو امتحانات کرنے نے مولا میں حاضر ہوں جتنی میری طاقت ہے اپنے جو کا امتحان تے میں نے تینوں دے ہی لوا گا اللہ کریم نے جناب علی امتحان لینا شروع کیتا ہے کیا مردود اور میں اپنے یار تے امتحان لینے لگا رہا دیکھ لے میرے یار کیویں کامیابی حاصل اس کائنات رب نو پہلے پتہ سی کہ میں اپنے یار دے امتحان دے لے رہا ہوں میرا یار امتحان دے وچ کامیابی لوے گا کچھ بولو سبحان اللہ اللہ کریم نے جناب علی جس وجہ اپنے یار نو مخاطب کیتا ہے صبح ہوئی ہے جناب علی 5000 اونٹ بھی مر گیا ہے گائے بھی مر گئی ہے بکریاں بھی مر گئی ہیں بھیڑاں بھی مر گئی ہیں او میرے آقا دے غلاموں او مردود انسانی شکل بنا کے حضرت ایوب دی بارگاہ وچ آندا ہے تساں مصلی وچ آئی بیٹھے ہو ادھر دیکھو تہاڈے اونٹ بھی ختم ہو گئے نے تہاڈیاں گائے بھی مر گئیاں نے تہاڈیاں بکریاں تے بھیڑاں بھی مر گئیاں نے تسی ایتھے جناب علی اللہ اللہ پہ کردے ہو تے حضرت ایوب علیہ السلام نے اسے ویلے دیکھ کیا لینا جہاں اپنا کم کر جے سب کچھ چلا گیا ہے الحمدللہ الذی پھر تے میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہے نہ اونٹاں دی فکر ہے نہ گائے دی فکر ہے نہ بھیڑاں تے بکریاں دی فکر ہے بس ایک کوئی فکر ہے اللہ اللہ ہوندی رہے اللہ اللہ ہوندی رہے گی اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے وہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اور جناب علی حضرت ایوب علیہ السلام نے دیکھیا ہے کہ شیطان بہکا رہا ہے آپ نے جناب علی شیطان نو سے ویلے اس سے ویلے جناب علی دھکا دے کے آکھیا چاہ اپنا کم کر میں اپنے یار دی عبادت کر رہا ہوں پر یار اوئے جڑا ویلے کم آ جاتا ہے یاری نہیں توڑدا پیچھے نہیں ہٹدا اج جناب علی جدے کول 4 پیسے نے اودے یار بھی 4 بن جاندے نے جدی جناب علی جڑا غریب ہے اونوں آکھدے نے اس دے پلے کچھ نہیں ہے تے جناب علی لوگی اودے نال بہنا بھی گوارا نہیں کردے میرے دوست میں تینوں دساں پیسے والا یار نہیں ہوندا یار تے سچے دل والا ہوندا یار تے سچے دل والا ہوتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام نے جناب علی اللہ دی بارگاہ شکر ادا کیتا ہے تھوڑی دیر گزری ہے اس مردود نے کی کیتا ہے جناب علی آپ دی اولاد جس چھت تلے بیٹھی ہوئی ہے جا کے چھت گرا دیتی ہے اولاد بھی اوتھے جناب علی جاں بحق ہو گئی ہے اولاد بھی فوت ہو گئی ہے پورے کا پورا کھمبا ختم ہو گیا ہے آگے کیا ایوب علیہ السلام تو اللہ دی عبادت کیتی جاندے ہو تارے بچے بھی چلے گئے آگے کوئی فکر نہیں پہلے میں مال دی بھی فکر سی اولاد دی بھی فکر سی اور اس کریم ذات کا شکر ہے کلا کلا ہو کے عبادت کے دینا میں نے فکر نہیں ہوئے گی کہ جانورانوں پٹھے پانے میں چونکہ اللہ دی مخلوق نال پیار کرنا بھی تے انسانی حق ہے اور اپنی اولاد نال پیار کرنا بھی انسانی حق ہے لہذا جناب علی اللہ دا شکر پیدا کردے نے آکھیا میرے بچے چلے گئے نے میری اولاد چلی گئی ہے کوئی غم نہیں ہے او دا مال سی جدوں چاہے لے جا سکدا ہے جدوں چاہے لے جا سکدا ہے جدوں جانور چلے گئے نے آکھیا میرے تے نہیں
نہیں سن انہیں دیتے سن دی مرضی ہے اج انہیں لے لینے تے پھر کی ہو جائے یہ تے وہ دا شکر ہے جدو دیتا سی تاوی شکر ہے لے لینے تاوی شکر ہے جس ویلے اولاد دی خبر دیتی ہے پھر شیطان مایوس ہویا آکھیا میں تے سوچیا سی عبادت تو منہ موڑے گا بھٹک جائے گا لیکن یہ تے مزید کم ہو گیا ہے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر وہی ساریاں طاقتاں مالک ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ خود فرما رہا ہے یقیناً جنہوں نے اپنے رب نے رب آکھیا ہے وہ اس گل تے پکے ہو گئے نے ٹٹ گئے نے چاہے کچھ دا کچھ ہو جاوے مکان ڈگ دے نے ڈگ جاوے مال مردا ہے مر جاوے اولاد مردی ہے مر جاوے لیکن اپنے رب تو منہ موڑنے والے نہیں استقامت حاصل کر لے میرے پھر جس ویلے استقامت حاصل کر دے اللہ فرشتے بھیجتا ہے جاؤ ہن زمین تے مولا کدھر آکھیا زمین تے جاؤ فلان میرا بندہ ہے انہیں یاری نہیں توڑی پیچھے نہیں ہٹیا مینوں نہیں بھولیا میرا ذکر نہیں چھوڑیا میری عبادت نہیں چھوڑی میری ذکر نہیں چھوڑی میری تلاوت کرنا نہیں چھوڑی جاؤ ہن زمین تے مولا جا کے کی کرنا ہے فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ جا کے میرے یار نو خوشخبری دے کہ تو اتنے رب رب کرتا ہے اتنے تیرا رب تیرا نام بھی مالا جپدا پیا تیرے نام بھی مالا جپدا پیا ہے اسے واسطے دیا کیا جاندہ ہے جے دل برے تنمو نالا تو پچھانا سے دا چھوڑی اولا تکنا تو من رحمہ والی او آس امید نہ تو اللہ کریم جس حال میں رکھنا وہ دی رحمت تو مایوس نہیں ہونا چاہیے مال دے وے رب کریم جائیداد والا بنا دے تے پھر بندہ کہ یا اللہ تیرا شکر ہے جب مال لے لے تے پھر منہ پھلا کے بیٹھا ہوئے نہیں جی بس میں تے لٹیا گیا میں تے ماریا گیا تو کہنا لٹیا گیا تیرا ہے کی تو تے کلا آیا سے تو کلا ہی ہے جس مال دی تو غم منا رہی ہے وہ مال تے تنو رب نے عطا کیتا عہدہ سی انہیں لے لیا مجھے بولو اللہ کریم نے جناب عالی جس ویلے مقام عطا کیتا ہے مردود اتنے مایوس ہو گیا ہے آکھن لگا اللہ دے نبی میں تو توڑو بھٹکاوے دی کوشش کیتی ہے لیکن توڑا ایمان مضبوط ہو گیا ہے اے دی وجہ کی ہے حضرت ایوب علیہ السلام نے جڑی گل کی دیا کیا عشق دیا کانیو لایا جا دیا لگے جان پھر نہیں ہم توڑا بھی عشق بولنا چاہیے دا لگے جان سبحان اللہ بندر بھی میکھو تے آواز بھی میکھو اچھی آواز نال پڑھ لو عشق دیا اکانیو لایا جا دیا لگے جان جان دیا لگے جان اور سب کچھ مار کے ایوب دسیا کہ این پہ نہیں آریا نبھایا جا دیا لگے جان جان دیا لگے اللہ کریم نے آزمائش کی تھی امتحان دیا حضرت ایوب علیہ السلام امتحان دے کامیاب ہوئے آؤ اس گلنو اتباع کے اس کی دلیل قرآن دے وچوں یا احادیث مبارکہ دے وچوں دور میں دے وا کہ یہ تے حضرت ایوب علیہ السلام دا عشق کہ مال چلا گیا یہ تے نبی نے نا نبی تے پھر تو
ہوتا ہے مقام بھی اتنا بڑا رکھتا ہے جی آسمائش بڑی ہوئی ہے بھی تے اللہ دے نبی نہ پھر کچھ بولا سبحان اللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنگ دے موقع دے ہوتے جناب علی گئے تھے کسے جا کے کسے ایک عورت کو خبر دیتی کہ معاذ اللہ دے رسول شہید ہو گئے ہیں، انہوں نے جام شہادت نوش فرما لیا ہے، اللہ دے رسول نے تیرے تے میرے لجپال نبی دی گل ہوئی۔ وہ عورت جناب علی اس سے ویلے انہوں جتی بھول گئی ہے، انہوں سب کچھ بھول گیا ہے، گھر بار اٹھ کے توڑی۔ جناب علی کسے پوچھا بی بی کدھر دوڑ کے جا رہی ہے؟ آکے اللہ دے رسول دسونا میرے آقا دا کی حال ہے؟ کچھ بولو میرے آقا دا کی حال ہے؟ تے کسے آکے بی بی ہو دیکھ تیرا بیٹا ہی خون دینا لت پت ہویا پیا ہی تے آخری سانسا میں جا کے اپنے بچے نو مل لو۔ آکے میں بچے دا نہیں پوچھیا، اللہ دے حبیب نہ پوچھیا، اللہ دے حبیب نہ پوچھیا، انہوں عشق آکھے جانا ہے۔ جدو عشق لگ جاوے نا اس ویلے پھر کچھ چیزاں نظر نہیں ہو دیا، اولادہ نظر نہیں ہو دیا، یا اللہ بھی محبت نظر آتی ہے یا اللہ دے حبیب بھی محبت نظر آتی ہے۔ بی بی نے آکھے نہیں میں اللہ دے حبیب دا رسوں اور آگے چلی جا رہی ہے۔ پھر کسی دوسرے صحابی نے پوچھا بی بی خیر ہے کدھر جا رہی ہے؟ حالو بے حال لگنی بھی آکھے میں اللہ دے رسول دا پتہ لینے واسطے جا رہی ہے۔ کسی آکھے بی بی اور ایک تیرا دوسرا بیٹا بھی خون دینا لت پت ہویا پیا، خون ہے، آخری سانسا نے جا کے اپنے بچے نو مل لے۔ آکھیا سب بچے وار دے وانگی پر میں اپنے آقا دے دسو نے کیا۔ سبحان اللہ تسی بول دے بیٹھے ہو سامنے بیٹھے ہو نہ پیچھے آلے قسم کھائی بیٹھے ہیں سارے بول رہے ہیں۔ آو جناب علی اللہ کریم نے یہ مقام تے مرتبہ کسے نو عطا کیتا ہے جس ویلے بی بی نے پوچھیا مینوں اپنے آقا دا دسو، دوڑ کے چلی گئی ہے جس ویلے مصطفیٰ کریم دے چہرے اقدس نظر آیا ہے میرے آقا نو ویکھیا ہے تسلی ہو گئی۔ آکھیا کہ اللہ دے حبیب اور مینوں غم نہیں اور مینوں پتہ لگ گیا ہے تو سب صحیح سلامت ہو، مینوں کسے غلط خبر دے دیتی ہے۔ اللہ دے حبیب نے فرمایا بی بی رات دے وچ تیرے بچے سن تینوں نظر نہیں آئے۔ آکھیا آقا اس ویلے تے کچھ نہیں نظر آیا بس تہاڈی گل تہاڈی محبت نظر آئی، آقا تانوں ویکھن آئی۔ آقا ہن تسی نظر آ گئے ہو ہن مینوں کوئی غم نہیں ہے۔ اس تو بعد ماں دی ممتا جاگی ہے جا کے اپنے بچوں نو ویکھیا ہے۔ کسے پوچھیا بی بی اپنے بچوں دی فکر کیوں نہیں کیتی؟ تیرے بچے خونو خون سر خون تیرا لت پت سر اے تنو فکر کیوں نہیں ہوئی؟ آکھیا جس ویلے میرے بچے پیدا ہوئے نے اس ویلے میں کوئی سوچیا سی یا اللہ بچے پیدا ہوئے نے کسے دنیا دے کمہ دے ہوتے نہ مارے جاون جس ویلے اس دنیا تو جاون تیرے یار تے قربان ہو جاون تیرے یار تے قربان ہو جاون۔ کسے آکھیا بی بی اتنا پیارا قد نال اپنے بچیاں دی دی پرواہ نہیں کیتی۔ آکھیا بے شک پتر ٹھنڈ اکھیاں دی تے گھر دے نور اجال پری نہ تو پیارے لگے دے او سونیا زلفاں وال۔ اللہ کریم دے نبی حضرت ایوب علیہ السلام جس ویلے امتحان دے وچ کامیاب ہوئے اللہ کریم نے فرمایا مردود دیکھیا ہی میرا یار اجے بھی عبادت تو منہ نہیں موڑتا پیا۔ کچھ بولو سبحان اللہ۔ میرا یار اجے بھی عبادت تو منہ نہیں موڑتا پیا۔ اللہ کریم نے اپنے یار کو جو اپنے محبوب تیرے تے میرے لجپال کو جو فرمایا کہ اے میرے حبیب وذکر عبدنا ایوب میرے ایوب کو یاد کرو تذکرہ کرو۔ اللہ کریم نے حبیب نے عرض کی مولا انہوں نے تذکرہ کس واسطے کیتا جائے؟ فرمایا کہ اس واسطے انہوں نے تذکرہ کرو اپنی قوم اپنی امت کو سناؤ تاکہ میرے نبیوں دی امتاں دا تذکرہ انہوں نے سناؤ کہ جنہوں نے اپنا آپ اللہ دے حوالے کیتا ہے اللہ نے انہوں نے مقام کیتا وڈا عطا فرمایا۔ یہ بھی پتہ لگے کہ اللہ دے نبی ہو کے کی کرتے رہنے انبیاء کا طریقہ کار کی ہے۔ دو گلائیں دے وچوں نکلیاں جس ویلے 5000 اونٹ 5000 گائے تے دو روایتاں دے مطابق 40000
بھیڑ تے بکریاں جس نے حضرت ایوب علیہ السلام دے کول سن اس ویلے انہوں نے مال تے مان نہیں کیتا مال تے ناز نہیں کیتا بلکہ انہوں نے کوئی ناز سی کہ اللہ نے مینوں سجدے دی توفیق بخشی ہوئی ہے اج لوگ مال تے ناز کرتے ہیں جنہاں کو 4 پیسے آتے ہیں دنیا دے ہوتے تو اڑا دیتے ہیں دنیاوی کماں دے ہوتے فضول خرچیاں جتنے خرچ کرنا ہوتا ہے اتنے خرچ نہیں کرتے یارو اللہ دے نبی نے جدو مال سی نا آپ دے کول عبادت بھی کرنی اللہ بھی کرنی اور نال جناب علی اپنے مال دا لوگاں دے ہوتے خرچ کرنا یعنی انہوں نے کول جتنا مال سی انہوں نے دودھ خود اٹھا کے ڈول ہر گھر کا بوا کھڑکا کے دودھ پہنچا دے سن اور آپ گھر گھر جا کے پتہ کرتے سن کیڑا غریب ہے حتیٰ کہ روایت دے چاہتا ہے کہ آپ نے اپنے نوکر کی زمین دے ہوتے پھیلائے سن دیکھو دنیا دے ہوتے کوئی غریب نہ رہ جاوے کوئی غریب نہ رہ جاوے لہذا جا کے انہوں نے پتہ کرو جس گھر کا پتہ لگتا سی بھی فلاں بندہ غریب ہے اتھے جا کے آپ پیسے راشن اتھے جا کے دودھ اتھے جا کے جناب علی کھانے پہنچا کے ہوندے سی اگر کسی دی امداد کرنا غلط ہوندی تے اللہ یہ طریقہ اپنے نبیوں کو کدے نہ عطا کرتا اپنے نبیوں کو کدے نہ عطا کرتا پتہ چلیا کہ غرباء دی دیکھ بھال کرنا غریباں دی دیکھ بھال کرنا یہ اللہ دے نبیوں دا طریقہ کار ہے کچھ بولو ہن چپ ہو گئے ہوں گے کتے کتے غریب دی خدمت کرنی نہ پیدا ڈر گئے ہو کچھ بولو سبحان اللہ یہ نبیوں کا تذکرہ جناب عالی اس واسطے کیتا جاتا ہے کہ اللہ نے نبیوں نے کیڑا رستہ اختیار کیتا کیڑے رستے نو پسند کیتا کہ حضور دے غلاموں اج ساری قوم سارے معاشرے دے وچ کی طریقہ کار ہے جڑا بہتے پیسے والا ہے بہتا سردار ہوئے گا بہتا خان ہوئے گا اور جناب علی غریب نو اپنے کول بھی نہیں بیٹھ دے گا یعنی ایدی کی اوقات ہے خان صاحب دے نال بیٹھ دی ایدی کی اوقات ہے سردار جی دے نال بیٹھ دی نہیں یار گل ہے کہ تو غریباں دے نال نفرت کردا ہے اللہ دے نبیوں نے محبت کیتی ہے تیرے تے میرے لجپال نبی نے تے غریباں نو اپنے سینے لایا ہے تے تو غریباں نو دور کرے کیویں یار مصطفیٰ کریم دی حدیث پاک سماعت کرو میرے آقا نے فرمایا کہ غریب ہے جڑا امیر شخص تو 500 سال پہلے جنت میں جائے گا غریب نے بولو اچھی سبحان اللہ 500 سال پہلے امیر نالو جنت میں جائے گا تو کر اپنے پیسے دے مار تو کر اپنی دولت دے ناز لیکن اللہ کریم دے حبیب نے فرمایا کہ غریب پہلے جنت میں جائے گا بہت پہلے جنت میں جائے گا اور کوئی پیسے والا ہوئے کوئی غریب ہوئے کوئی چھپڑی والا ہوئے تو کوئی بکلے والا ہوئے جے مصطفیٰ دے در دا بھکاری بنے گا تو سب تو پہلے جنت میں جائے گا سب تو پہلے جنت میں جائے گا اور دوسرا طریقہ کار ایک گالتے سماعت کی تھی تسا ساری قوم تقریرہ تو سن دی ہے پر رسمی آجیوہ مولوی نے بڑی تڑکے دار تقریر کی تھی ہے اچھا جی پھر عمل کرو نہیں پھر میرے پیسے نکل جاؤں گے میں تو پھر غریب ہو جاؤں گا خدا دی عزت دی قسم ہے کسی غریب دی مدد کرن لگیا کوئی غریب نہیں ہوتا بلکہ کسی غریب دی مدد کرن دے نال اللہ محبت کرتا ہے اور فرشتے نو فرماتا ہے فرشتے ہو دیکھو انہیں میری مخلوق نال محبت کی ہے لہذا میں بھی یہ نال پیار کرتا جو رب کائنات اس بندے نال پیار کرے جڑا اللہ دی راہ وچ خرچ کرے پھر سوچ کے دیکھو اللہ دا پیار کیڑا جناب علی مقام رکھدا ہوئے گا کرو گے غریباں دی مدد سبحان اللہ اچھی بولو غریباں دی دیکھ بھال کرو گے کسی دا حق نہیں مارو گے اور نماز بھی پڑھو گے اور اندر بندے بولے ہیں نماز پڑھو گے ہاں ایک اللہ کم دیا نے نماز نہ چھٹو کسی دا حق نہ کھو حقوق و عبادت کا خاص کر کے خیال رکھو خاص کر کے خیال رکھو کسی دا حق نہ مارے جاوے جے اگر کسی دا حق ماریا گیا جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا رب بھی معاف نہیں کرے گا اگر حقوق اللہ ہوئے تو معاف کر دیتا ہے حقوق و عبادت بندے نے ہوتے چھٹے ہوئے ہیں یہ بندہ تینوں معاف کرے تو پھر ہی ہے اور دوسری گل مختصرانہ سماعت کرو کہ پیسہ ہونا بڑی گل نہیں جے رب دولت دے سکتا ہے تو پھر لے بھی سکتا ہے
دے سکتا ہے تو پھر لے بھی سکتا ہے. یا اے بھی بندہ بعض اوقات میرے کو بہت پیسے میں صحت مند ہاں, میرے کو اے سی لگے ہوئے نے, میرے کو ہیٹر نے, میرے کو بنگلہ ہے, میرے کو سب سہولیات نے, میں تو بیمار نہیں ہوں گا. گل یہ نہیں, گل جڑی نا اللہ کریم چاہے تے جتھے کوئی بیٹھا ہے انہوں اتھے ہی آزما سکتا ہے. وہ دی مرضی ہے, وہ ساری طاقت دا مالک ہوئے. لہذا پیسہ ہوئے تے پھر رب دی عبادت نو بھولنا نہیں چاہیے. اچھی بولو, اچھی بولو. بلکہ اگر 4 پیسے آ جائیں, زندگی سوکھی نظر آتی ہے, پھر تے رب کا شکر بھی زیادہ کرنا چاہیے. رب کا شکر بھی زیادہ کرنا چاہیے. پھر جس مقام تے بندہ جا کے تھوڑی دیر ڈیرے ڈاری ہوئے نا, کسی بیٹھک بناوے, انہوں پتہ کہ میرے 4 دن بعد 6 دن بعد ہفتے بعد میرے پرونے آتے رہتے ہیں, بیٹھک کو بڑی سواد سجا کے رکھے گا. یار جتھے 4 دن دے پرونے آتے ہیں اتھے تو اتنی سجاوٹ کرے جتھے اللہ دے حبیب دے مہمان 5 وقت آویں. اتھے تے زیادہ سجاوٹ ہونی چاہیے. گل پسند آئی ہے تو اچھی آکو سبحان اللہ. اور جناب علی مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے غلام میاں صاحب نے اس مقام میں تے گل کیتی ہے کہ دنیا چکی یارو تے اسیاں اس دے دانی, او باری باری پسنا سب نے, او کی راجے کی رائے. اللہ کریم میری گفتگو اپنی بارگاہ قبول فرمائے, تو انہوں نے عمل لی توفیق